أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو دا پاتھ آف اسلام۔ میرے پیارے ویورز، الحمدللہ آج پھر ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بے شمار انعامات کیے ہیں، احسانات کیے ہیں۔ سب سے بڑا احسان اللہ کا ہم پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ادروائز ہم بھی دنیا کے اندھیروں میں جکڑے ہوتے۔ یہ اللہ کا ہم پہ سب سے بڑا فضل ہے۔ آج کا درس انتہائی مفید ہے، دعاؤں بھرا ہے، بہت کچھ ہمیں سکھاتا ہے، پوری توجہ سے سنیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، پھر پورا کیا اس نے ان کو، قال، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انی، بے شک میں، جاعلک، بنانے والا ہوں تجھ کو، للناس، لوگوں کے لیے، امام، پیشوا یا حاکم، امام۔ قال، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی، قال، فرمایا تبارک و تعالیٰ نے، لا ینالو، نہیں پہنچے گا، عہدی، میرا وعدہ، الظالمین، ظالموں کو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ، پھر پورا کیا اس نے ان کو۔ ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے کافی آزمائشیں لائی، جو کہ وہ پوری طرح ان میں کامیاب ہوئے۔ ایون حج کے افعال، ارکان، سب کچھ انہی نے جو کیے تھے وہی آگے اب تک چلتے آ رہے ہیں۔ اسی طرح مسواک کے طریقے، بیٹے کی قربانی، بہت کچھ ایسا تھا جو کہ بالکل ایک ناممکن سی چیزیں تھی، جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے فرمان پہ ان پہ پورے اترے، انہوں نے وہ کیے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہ یہاں کیا فرما رہا ہے کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا چند کلمات کے ساتھ، چند مواقع پہ، پھر پورا کیا اس نے ان کو۔ قال انی جاعلک للناس اماما، پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پہ کیا اکرام فرمایا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا بناؤں گا، امام بناؤں گا، مینز آگے جا کے لوگ تیرے ہی افعال کی پیروی کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، قال ومن ذریتی، میری اولاد میں سے بھی آگے چل کے یہی ہوگا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے کیا کہا کہ ہاں تیری اولاد میں بھی آگے یہی امامت چلتی جائے گی، لیکن میرا وعدہ نہیں پہنچتا یا پھر نہیں پہنچے گا کس کو، ظالموں کو۔ مینز ایک پیغمبر کو بھی اللہ نے کہہ دیا کہ اگر تیری نسل میں آگے کوئی ظالم ہوگا تو وہ پیشوا نہیں بنے گا، امام نہیں بنے گا، ادروائز تیری نسل میں آگے یہ امامت چلتی جائے گی۔ یہاں پہ دیکھیں کہ ظلم کرنا کتنا سخت گناہ ہے۔ ایک پیغمبر کی اولاد کو اس کی بخشش نہیں تو عام انسان تو بالکل توقع نہ رکھیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو، مَثَابَةً، ثواب کی جگہ، للناس، لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا، اور بناؤ تم، مِن مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ، وَعَهِدْنَا، اور وعدہ لیا ہم نے، الی ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے، یا پھر ہم ایسے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ حکم کیا ہم نے اس بات کا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان طہرا، یہ کہ پاک رکھے وہ دونوں، بیتیا، میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو کیا، ثواب کی جگہ، زیارت کی جگہ، کس کے لیے، للناس، سب لوگوں کے لیے، اور وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ، اور وہاں پہ کیا کرنا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بناؤ تم وہاں پہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے جا رہے تھے
تو ابھی تک اس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں کہ اس کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھو، تو یہ حکم مستحب ہے، وہاں اس کے قریب کھڑے ہو کے نماز پڑھنا جو ہے وہ استحباب میں آتا ہے، مینس ثواب زیادہ ملتا ہے، لیکن اگر کوئی نہ کرے تو گناہ بھی نہیں ہے۔ وہ بالکل خانہ کعبہ کے ساتھ ہی رکھا ہوا ہے، تھوڑا سا فاصلے پہ، وہاں پہ جب حج عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں تو اس کے پاس کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں، یا کوئی زیادہ پڑھ سکے تو زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں نے وعدہ لیا، یا میں ایک قسم کا آرڈر دیا، کس کو؟ ابراہیم اور اسماعیل کو، انہی دونوں نے مل کے، باپ بیٹے نے مل کے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ یہ جگہ کس کے لیے پاک رکھو؟ طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ مینس یہ خانہ کعبہ جو ہے اس کے آس پاس ایسے لوگ ہوں گے جو طواف کے لیے آئے، یا پھر اعتکاف کے لیے، یا پھر رکوع سجدہ کرنے، مینس نماز پڑھنے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، اجعل بناتو ھذا بلدن آمنا، اس شہر کو امن والا۔ اچھا، یہاں پہ بھی مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ ورزق، اور رزق دے تو اہلہ، اس کے باشندے کو یا اس کے اہل کو، من الثمرات، میووں میں سے۔ کس کو؟ من آمنا، جو شخص کے ایمان لائے وہ، منہم، ان میں سے، کس پہ؟ باللہ والیوم الآخر، اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ۔ اچھا، کیا ہوا؟ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے بارے میں بتایا گیا، اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ادھر کیا دعا مانگی؟ انہوں نے دعا کی کہ اللہ، اس شہر کو امن کی جگہ بنا، اور تو اس کے رہنے والوں کے لیے باغات پیدا فرما، پھل پھول دے اس شہر کو۔ کون سے لوگ اس شہر میں رہے مکہ میں؟ جو اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ یقین رکھے۔ لیکن اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال، فرمایا تبارک و تعالی نے، ومن کفر، اور جو شخص کی کفر کیا اس نے، فامتعہ، بس فائدہ اٹھانے دوں گا میں اس کو، قلیلا، تھوڑا سا، ثم اضطرہ، پھر بے بس کر دوں گا میں اس کو، الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً کیا کہا کہ ٹھیک ہے، یہ امن کی جگہ ہوگی مومنین کے لیے، لیکن جو شخص کفر کرے گا وہ بھی یہاں پہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کتنا؟ قلیلا، تھوڑا سا، ہاں کچھ ایسا تو فائدہ اٹھا لے گا، مکہ کے شہر میں رہ سکتا ہے انسان، لیکن یاد رہے کہ آخرکار وہ بے بس ہوگا دوزخ کے عذاب کی طرف، مینس اس کی طرف آخرکار وہ دھکیلا جائے گا۔ یہ کوئی نہ کہے کہ میں مکہ شہر میں رہتی ہوں یا رہتا ہوں تو میری خلاصی ہوگی، نو، ایمان کا ضرور آپ سے پوچھا جائے گا، چاہے آپ مکہ شہر میں رہے یا باہر کہیں بھی رہے۔ اور دوزخ کے بارے میں دیکھیں، اللہ ہر جگہ واضح فرما دیتا ہے کہ وبئس المصیر، وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جب بلند فرما رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادوں کو، من البیت، بیت اللہ کے، وإسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، قبول کر تو ہم سے اس عمل کو، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہاں تو بتا دیا کہ خانہ کعبہ انہوں نے تعمیر کی، تعمیر کے بعد یہ دعا کی۔ اب یہاں پہ اللہ واضح بتا رہا ہے کہ جب وہ تعمیر کر رہے تھے اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی تھے، تو وہ کیا دعا کر رہے تھے کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول کر تو ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی تو سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہاں دیکھیں، یہ پیغمبر تھے، ان کے اولاد کو بھی دیکھو پیغمبری نصیب ہوئی، لیکن یہ نہیں کیا کہ بس پیغمبر ہیں تو ان کا عمل قبول ہوگا، یہ بھی نہیں کہ دیکھیں جس چیز کو تعبیر کر رہے تھے وہ خداوند تعالیٰ کا گھر ہے، مینس اس پہ اکتفا نہیں کیا، پھر بھی اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ میرے اس عمل کو، ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی اپنے اعمال پہ ہمیں ناز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اتنی عبادتیں کر لی، یا ہم یہ کرتے ہیں، ایسے صدقے دیتے ہیں، اتنی بڑی چیریٹی دی دی، اتنی بڑی قربانی دی دی، نو،
ہمیشہ یہ ڈر دل میں رہنا چاہیے کہ آیا میرا یہ عمل قبول ہوگا یا نہیں. سو چاہیے کہ بندہ جو بھی نیک عمل کرے، چاہے وہ پڑھائی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ گھر کے کام کاج کیوں نہ ہو، چاہے وہ کاروبار بزنس ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی سے تعلقات کچھ کیوں نہ ہو، چاہے وہ عبادات ہی کیوں نہ ہو، صدقہ خیرات دینے کے طور طریقے کیوں نہ ہو، زکوٰۃ ادا کرنا ہی کیوں نہ ہو، ہمیشہ اللہ سے اس کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما. چھوٹی سی دعا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما. اگر ہم دنیاوی کام پہ بھی یہ دعا کریں، انشاءاللہ ہمارا وہ دنیاوی کام بھی کامیاب ہی ہوگا، اور آخرت کا تو ویسے ہی جب قبول ہو جائے گا تو اللہ تو راضی ہو گیا، تبھی قبول ہوگا نا. اور کیا دعا انہوں نے کی، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور بنا تو ہم کو، مسلمین لکا اپنا فرما بردار، ومن ذریتنا اور ہمارے اولاد میں سے بھی، امتن ایک جماعت، مسلمۃ لک کہ فرما بردار ہو وہ تیری، وارنا اور بتلا تو ہم کو یا سکھا تو ہم کو، مناسکنا اپنے عبادت کے طور طریقے، وتب علینا اور رجوع کر تو ہم پر، یا توبہ قبول فرما تو ہماری، انکا انت التواب الرحیم بے شک تو ہی تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ذات ہے. اچھا یہ دیکھیں، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی کہ یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا. یہ نہیں کہ بس ہم نے یہ خانہ کعبہ تعبیر کیا تو ہم کمپلیٹ ہو گئے، نو، آگے لائف میں بھی ہمیں اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت ضرور ایسی پیدا کرنا جو کہ ہمیشہ تیری فرما بردار ہو. دیکھیں، یہ نہیں کہ خانہ کعبہ تعمیر کیا تو بس انہوں نے اللہ کا حق ادا کیا، نو، آگے مستقبل کے لیے بھی انہوں نے یہی دعا کی کہ آگے بھی ہمیں اپنا مطیع کر، اپنا فرما بردار کر. اولاد کے لیے کتنی زبردست دعا ادھر سکھائی گئی ہے کہ امت مسلمۃ لک، کہ ہماری اولاد میں سے بھی ایسی امت ہو، ایسے لوگ ہوں جو کہ تیرے فرما بردار ہو. اور دوسری بات یہ کہ کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ایک پیغمبر نے یہ دعا کی ہے کہ اللہ ہمیں عبادت کے طور طریقے سکھلا، کیونکہ خانہ کعبہ کو تو انہوں نے تعمیر کیا، اب اس کی عبادت کیسے کرنی ہے، طواف کیسے ہوتا ہے، طور طریقے کیا ہیں، اس کے لیے انہوں نے اللہ سے دعا کی. حالانکہ اللہ نے ان کو کہا کہ آپ پیشوا ہوں گے، لوگ آپ کے پیروکار ہوں گے، جس طرح آپ عبادت کرو گے یہی ایکٹس مینس اسی طرح وہ کریں گے. انہوں نے پھر بھی اللہ سے یہ دعا کی کہ ہمیں طور طریقے تو سکھا. سو ہمیشہ ہدایت کی دعا ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے. اور سب سے بڑی بات کیا کہ وَتُبْ عَلَيْنَا، اس حال میں بھی انہوں نے اللہ سے توبہ مانگی، حالانکہ انہوں نے اتنا بڑا عمل تو کیا تھا، پھر بھی وہ اللہ سے یہی دعا کر رہے تھے کہ اللہ ہماری طرف متوجہ ہو، توجہ فرما، ہماری توبہ قبول فرما، کیونکہ اللہ ہی تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ذات ہے. پھر کیا دعا کی، ربنا اے ہمارے رب، وابعث فیہم اور بیچ تو ان میں، رسولاً ایک پیغمبر، منہم ان میں سے، کہ یتلو پڑھ کے سنائے وہ، علیہم ان پہ، آیاتکا تیری آیتیں، ویعلمہم الکتابہ اور سکھائے وہ ان کو کتاب، والحکمتہ اور حکمت کی باتیں، ویزکیہم اور پاک کرے وہ ان کو، انکا انت العزیز الحکیم بے شک تو زبردست حکمت والا ہے. پھر ایک اور دعا انہوں نے کیا مانگی کہ اللہ تو ان میں ایسا پیغمبر بھیج جو ان کو یتلو علیہم پڑھ کے سنائے وہ تیرے احکام ان پہ، مینس قرآن، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ وہ ان کو کیا سکھائے، کتاب اور حکمت کی باتیں، وَيُزَكِّيهِمْ اور پاک کرنے کا طریقہ کہ کیسے وہ پاک ہو سکتے ہیں گناہوں سے، یہ سب کچھ اسے سکھلائے. بے شک تو ہی تو زبردست حکمت والا ہے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جیسے معتبر پیغمبر نے بھی اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی، کیونکہ ہر پیغمبر کو یہ پتہ تھا کہ آگے جا کے خاتم النبیین آئے گا اس دنیا میں. دیکھیں پیغمبر بھی اس کی دعا کرتے تھے، اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ دعا کے بغیر ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. یہ بھی اللہ کا ہم پہ بڑا ہی اکرام ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم تو اللہ سے یہی دعا مانگتے رہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ ہم تو آلریڈی اسی پیغمبر کی امت میں پیدا ہوئے جس کی تو پیغمبر بھی دعائیں کرتے تھے اس کی امت کے، اور ہم لکیلی اسی امت میں ہی ہیں.
ایک ایسا درس ہے آج کا جو کہ ہماری زندگی سنوار سکتا ہے. چھوٹی چھوٹی دعاؤں سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. اپنے عمل کی دعا، اپنے اولاد کے لیے، آگے جا کے کامیابی کے طریقے کیسے ہیں، ساری دعائیں اس میں ہیں. بمشکل 3-4 دعائیں ہی تو ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ کچھ دعائیں جو ہیں یہ تو پوری زندگی کا نچوڑ ہے ہمارے لیے. چاہیے تو یہ کہ جب جس بات کی سمجھ نہ آئے تو ان آیتوں کو پڑھ کے ہم اپنا حل ڈھونڈیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ روز اپنے لیے دعا مانگے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ان پیاری پیاری باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی اور دوسروں کو دعوت چلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. صدق اللہ العظیم.